شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ ترتیب کلام کے لحاظ سے قرآن کی یہ آخری صورت ہے۔ اس صورت میں الناس کا لفظ 5 دفعہ آیا ہے۔ سورہ فلق کی طرح اس کا مرکزی مضمون بھی استعاذہ ہی ہے، البتہ اس میں وسوسہ اندازی کو سب سے بڑا شر قرار دے کر اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ یعنی پناہ دہندہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو انسانوں کا رب، بادشاہ اور معبود ہونے کی حیثیت سے اپنے بندوں کو شر سے بچا سکتا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نہیں جس سے میں پناہ مانگوں اور جو حقیقت میں مجھے پناہ دے بھی سکتا ہو۔ جس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اس کو ایک خطرناک اور شاطر دشمن قرار دیا گیا ہے اور متنبع کیا گیا ہے کہ اس کے حملوں کا اصل نشانہ انسان کا دل ہوتا ہے، اور یہ دشمن جس طرح جنوں میں سے ہوتا ہے اسی طرح انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ ناس کا ترجمہ اور ریکارڈنگ آج مکمل ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہی پورے قرآن پاک کا ترجمہ اور ریکارڈنگ بھی مکمل ہو گئی۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاک کلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، ورضی اللہ عن الصحابہ اجمعین۔